اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اس روز اس کا کوئی مسلک، کوئی گروہ، کوئی فرقہ نہیں ہوگا، بلکہ کہے گا کہ میں محمدی ہوں اور توحیدی ہوں، اللہ کو بھی ایک مانتا ہوں، اس کے رسول کو بھی ایک مانتا ہوں۔ آؤ یہ دن ہے ایمان کو پختہ کرنے کے، رب سے ناطہ جوڑنے کے۔ جب ایک گنہگار بندہ اللہ کے سامنے کہتا ہے اے اللہ، اللہ اکبر، اللہ تو ہی بڑا ہے، اللہ ساری تعریفات تیرے لیے، اللہ بلند و بالا مقامات تیرے لیے، اللہ بزرگی تیرے لیے، اللہ بڑائی تیرے لیے۔ اللہ بھی کہتے ہیں میرے بندے میری تعریفیں کر رہا ہے، بتا مانگتا کیا ہے؟ بندہ زبان حال سے یہی کہتا ہے اللہ، اور کوئی کچھ مانگتا، اللہ جہنم سے محفوظ کر، اپنی جنت کا داخلہ کر۔ یہ وہ دن کہ جن دنوں میں قرآن کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرو، کیونکہ ان دنوں میں کیا گیا عمل، ان دنوں میں پڑھا گیا قرآن دیگر دنوں سے زیادہ افضل ہے، زیادہ بہتر ہے، زیادہ ثواب والا ہے، زیادہ عظمت والا ہے، اللہ کو بڑا محبوب ہے، اللہ کو بڑا پسندیدہ ہے۔ حضرات ان دنوں اگر اللہ نے تمہیں صاحب مال بنایا ہے تو جناب صدقہ کرو، اللہ کے سامنے مال کو خرچ کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر ان دنوں اللہ کے سامنے عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ خرچ کرو گے، اللہ تمہیں عام دنوں میں خرچ کیے ہوئے سے زیادہ ثواب ان دنوں میں عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسے دن دے کے یہ چاہتا ہے، یہ چاہتی ہے کہ میرا بندہ میرے قریب آئے، مجھ سے مانگے میں عطا کروں، شفا مانگے شفا دوں، اولاد مانگے اولاد دوں، اور یارو آؤ۔ اللہ تعالیٰ یہ دن دے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ میرا بندہ میرے قریب آ جائے کہ میں اپنے بندے کو معاف کر دوں۔ حضرات ان دنوں صلہ رحمی کیجیے، اپنے روٹے کو منا لیجیے، غصے گیلہ کو دور کر دیجیے، اور ہمیں یہ بات کا علم ہونا چاہیے اللہ کے نبی نے کہا تھا 3 دن سے زیادہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ناراض نہیں کر سکتا۔ یہاں سال ہر سال گزر جاتے ہیں مگر ہم اپنے بھائیوں کو بھی بلانے کے روادار نہیں ہوتے۔ یارو اس بندے کی نماز، نیک اعمال اس کے منہ کے اوپر مار دی جاتی ہے کہ جو بندہ صلہ رحمی نہیں کرتا۔ آؤ یہ دن ہے ہمارے پاس اپنے روٹے ہوئے کو منانے کے، ان کو گلے لگانے کے، معافی مانگنے کے۔ اگر تم اللہ کے لیے معاف کرو گے اللہ بھی تمہیں معاف کر دے گا۔ ان دنوں اگر اللہ نے توفیق دی ہو تو زیادہ سے زیادہ روزے رکھے جائیں، بلکہ میں تیاری کے دوران آج ایک چیز میرے علم میں آئی، میں وہ صحابہ جو حج کے لیے چلے جاتے وہ تو چلے گئے، جو صحابہ باقی پیچھے رہ جاتے 9 کے 9 دن وہ روزہ رکھا کرتے۔ رات یا روح کے مسئلہ سمجھیے، جب ہم ارادہ کرتے ہیں کہ میں نے قربانی کرنی آپ نے کرنی تو حکم یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگوں جس بندے نے قربانی کرنی ہے وہ اپنے ناخن نہ کاٹے، اپنے بال نہ کاٹے۔ لہذا کیوں کبھی آپ نے غور کیا؟ وجہ یہ ہے کہ جب حاجی حج کے لیے احرام پہنتا ہے تو جناب اس کو اجازت نہیں ہوتی تو بال کاٹے، ناخن کاٹے،
بلکہ احرام کی حالت میں شکار کرنے کے اوپر پابندی ہے. کسی کو مارنا، حتیٰ کہ جھوم بھی نہیں مار سکتے، کسی کو دھکا نہیں دے سکتے، کسی کی حرمت تمام نہیں کر سکتے. اور ہمیں یہ حکم ملا کہ چاہے آپ حج پہ شریک نہیں ہوئے، اگر آپ بال نہیں کاٹو گے، ناخن نہیں کاٹو گے، آپ کی مشابہت حاجیوں کے ساتھ ہو جائے گی. جہاں اللہ حاجیوں کو جہنم سے آزاد کر دیں گے، وہیں آپ کو حاجیوں کے ساتھ مشابہت کرنے پر آپ کو بھی جہنم سے آزاد کر دیں. لہذا کوئی بھی عمل ہو دین اسلام کا چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، اس کو کم تر نہیں سمجھنا چاہیے. اور ایک وہ بندہ کہ جس کے پاس پیسے نہیں، مال نہیں، قربانی نہیں کر سکتا، میں اگر وہ 10 دن تک اپنے بال، اپنے ناخن روکے رکھے، جب عید والے دن لوگ قربانی کر رہے ہوں تو یہ اپنے ناخن کاٹے، زیرہ بال کاٹے اور اپنی بغلوں کی صفائی کرے. فرمایا جس طرح ایک قربانی کرنے والے کو ثواب ملے گا، اسی طرح قربانی جیسی مشابہت کرنے والے کو بھی قربانی جیسا اجر و ثواب مل جائے گا. یہ وہ عمل ہے جو بندہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ثواب سے محروم نہیں کرتے. میرے بھائی کے دوست، میری بات بڑی ہوگی یہاں رک کے ایک بات سمجھیے. آج کل بڑے ایسے اینکر، بڑے ایسے یوٹیوبر یا بڑے ایسے مفکر ملیں گے نام نہاد، جو یہ کہتے ہوئے ملیں گے کہ بھائی جو قربانی کے پیسے ہیں ضائع نہ کرو، کسی غریب کو دے دو. کہتے ہوئے ملیں گے آپ کو کہ ہاں میرے جیسا بندہ اس سے سوال کرے، جب تم آئی فون جیسا موبائل مہنگا لینے گئے تھے تب تمہارے ذہن میں خیال نہیں آیا کہ میں یہ مہنگا موبائل نہ لوں، غریب کو پیسے دے دوں؟ جب تم پراڈو لینے گئے، کار لینے گئے، تب تمہارے ذہن میں خیال نہیں آیا کہ پراڈو نہ لوں، یہ مہنگی گاڑی نہ لوں، غریب کو دے دوں؟ جب تم کوٹھی بنانے لگے مہنگی ترین، تب تمہارے ذہن میں خیال نہیں آیا کہ کوٹھی نہ بناؤں، بنگلہ نہ بناؤں، یہ کسی غریب کو دے دوں؟ تب یہ خیال نہیں آیا. جب قربانی کاموں کا ہو ایسے لوگ باہر آتے ہیں. اور میرے بھائی کے دوست، اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ بندہ جو استطاعت رکھے، طاقت رکھے، قربانی نہیں کرتا، فرمایا اس بندے کو کوئی حق حاصل نہیں. عید کے دن ہماری عید گانے آئے اور ہمارے مسلمانوں کے ساتھ نماز عید ادا کرے. یارو میں اکثر کہتا ہوں ہر بندے کو بندہ دھوکہ دے سکتا ہے، اللہ کو کوئی بھی دھوکہ دے سکتا نہیں دے سکتا. کبھی سوچو تو صحیح، جو ایک قربانی کا جانور پالتا ہے وہ بھی امیر نہیں، غریب ہوتا ہے. اب مدد کس کی ہوئی؟ غریب کی. اب جس نے چارہ زمین کے اوپر لگایا وہ کون ہے؟ غریب ہے. تو اس کی مدد نہیں ہوئی. جب آپ نے منڈی سے جانور لیا گھر لانے کے لیے، آپ نے رکشہ لیا، اب رکشے والا امیر ہے، وہ بھی تو غریب ہے. اب گلے میں رسی نہ لی، رسی کس سے لی؟ امیر سے، غریب سے لی. اب جب قربانی والے دن قربانی کی، گوشت تقسیم کیا، کس کو کیا؟ غریبوں کو کیا. اب جو کھاد گئی، جو جس کارخانے میں گئی، وہاں جو کرنے والا مزدور ہے وہ امیر ہے. اور میرے بھائی میرے دوست، اگر یہ باتیں کروں بہت سا ٹائم چاہیے، مگر یہ ان لوگوں کے ذہنوں میں فطور ہوتا ہے جو شاعر اسلام کا مذہب کرتے ہیں. یارو آپ ان لوگوں کی باتوں میں مت آئیے. یہ وہ مسئلہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے تک کو پیش کر دیا. تو یارو کیا ہم اپنے مال کو بھی نہیں پیش کر سکتے؟ کبھی سوچو تو صحیح.
اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا مجھے آپ کا گوشت نہیں پہنچتا، مجھے قربانی کے جانور کا خون نہیں پہنچتا، اور مجھے اگر پہنچتا ہے تو تمہارے دل کا تقویٰ پہنچتا ہے، تمہاری نیت پہنچتی ہے، تمہارا خلوص پہنچتا ہے کہ کس نیت کے ساتھ، کتنے خلوص کے ساتھ تم نے جانور کو قربان رات آؤ ہمارے سمیت جتنے لوگ یہ قربانی کریں، اللہ تعالیٰ سب لوگوں کی قربانی اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے، اور یہ جو دین اللہ نے ہمیں دیے ان کی اللہ ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور 9 ذو الحجہ میرا خیال ہے اگلے جمعے کو بن رہی ہے، اگلے جمعے کو اگر آپ کو اللہ توفیق دے تو اس دن کا روزہ رکھیں، وہ رکھو گے انشاءاللہ۔ اگر ایک روزہ رکھو گے اللہ 2 سالوں کے گناہ کو معاف کر دے، ایک رمضان ایک آئندہ سال اللہ 2 سالوں کے گناہ کو معاف کر دے گا۔ جو یوم عرفہ والے دن روزہ رکھے گا، 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھے گا، اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو روزہ رکھے اللہ اسے اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمدللہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔